بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا وفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا واليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ جاثیہ آخری دو رکوع ہیں. آج کیا دن ہے جی؟ بروز بدھ ہے اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ ویڈنسڈے ہے آج. آیت نمبر 22 سے لے کر آخر 37 تک. ٹھیک ہے جی. اور ترجمہ سماعت فرمائیے. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله اور پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے. السماواتی کس کو؟ السماواتی آسمانوں کو. والارض اور زمین. بالحق حق یعنی حکمت کے ساتھ. ولتجزى اور تاکہ بدلہ دیا جائے. کل نفس ہر شخص. بیما اس کا. کسبت جو اس نے کمایا یعنی عمل وغیرہ کیا. وہم اور وہ. لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے.
اللہ نے سارے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے اور دیتے وقت ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ یہ ترجمہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کے جملے کو تجزا کل نفس سے حال قرار دینے پر مبنی ہے۔ حال، ٹھیک ہے جی، حال ہوتا ہے، ذوالحال ہوتا ہے، اس طرح وہ ہوتے ہیں نا ترتیب۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتَ کیا پھر تم نے دیکھا، أَفَرَأَيْتَ کیا پھر تم نے دیکھا، من اتخذ جس نے بنا لیا، الہہ اپنا الہ، ہواہ اپنی خواہش نفس کو، اپنی چاہت کو، سمجھے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ اور بھٹکا دیا اس کو اللہ نے، علی علم کے باوجود، وختم اور مہر لگا دی، علی سمعہ اس کے یہ کانوں پر، وختم اور مہر لگا دی، علی سمعہ اور اس کی، اچھا ہو گیا، وقلبہ اور اس کے دل پر، وجعل اور اس نے ڈال دیا، علی بصری اس کی آنکھوں پر، غشاوہ ایک پردہ، سمجھ آئی نا کہ نہیں؟ فَمَن يَهْدِيهِ تو کون ہدایت دے گا اس کو، من بعد اللہ کے بعد، افلا کیا بلا نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے، یعنی ایک ہوتا ہے ظاہری سننا دیکھنا اور ایک ہوتا ہے باطنی، ہدایت کی آنکھ، ہدایت کا سننا، سمجھ آئی نا کہ نہیں بات؟ بظاہر دیکھ رہا ہے سن رہا ہے لیکن ہدایت کی آنکھ اور کان نہیں ہے اس کے پاس، دل بھی نہیں ہے، ہدایت اس بند ہو چکا ہے، دل بند ہے، آنکھیں بند ہیں، آنکھوں میں پردہ آ گیا ہے، نفسانی خواہشات کا پردہ، دنیا کی محبت کا پردہ، مال و متاع کا پردہ، پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو اپنا لیا ہے، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا، اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لائے؟ پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے، سبق لے لو۔ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، ما هي نہیں ہے یہ، الا حیاتنا مگر ہماری زندگی، دنیا کی، نموت ہم مریں گے، ونحیا اور ہم جئیں گے، وما يهلكنا اور ہلاک کرتا ہم کو، الا الدهر مگر زمانہ، وما لهم اور نہیں ان کے لیے بذالک اس کا، من علم کوئی علم، انہم نہیں وہ، الا مگر یظنون وہ گمان کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیوی زندگی ہے، اسی میں ہمیں مرتے اور جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں کوئی اور نہیں، زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، حالانکہ اس بات کا انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، بس وہ وہمی اندازے لگاتے ہیں، تکے لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کھا پی لیا، مر گئے، پیدا ہو گئے، بس یہ زندگی نہیں ہے، جانور والی زندگی نہیں ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ زندگی بے بندگی شرمندگی، سمجھ آئی؟ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ اور جب پڑھی جاتی علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات یعنی نشانیاں، بینات روشن، ما کانا نہیں ہوتی، حجتہم ان کی حجت، الا مگر ان قالوا یہ کہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو لاؤ بآبائنا ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین کیا سچے۔ اور جب ہماری آیتیں پوری وضاحت کے ساتھ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہنے کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو، یہ پہلے بھی بات آئی تھی کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی باپ دادوں کو لاؤ، کیا کرو، کدھر سے لاؤ، کیسے لاؤ؟ قبر سے زندہ، ہاں زندہ کر کے لاؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا، سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیے ہیں کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ ہوتا تھا نا، جی اللہ ہی کرتے ہیں وہ، قم بإذن اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، اللہ کا حکم، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ قل اللہ کہہ دیجئے
یحییکم زندہ کرتا ہے تم کو، ثم یمیتکم پھر موت دے گا تم کو، ثم یجمعکم پھر جمع کرے گا تم کو، الی یوم دن تک، القیامتی قیامت کے دن، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون کیا کرتے ہیں جی، علم نہیں رکھتے۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جان بوجھ کے سمجھتے ہیں۔ یعنی آخرت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے انسانوں کو جمع کرے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کرے گا۔ لہذا آخرت کے عقیدے کے مقابلے میں تمہارا یہ مطالبہ کہ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لاؤ، سراسر کیا ہے، لغو فضول مطالبہ ہے۔ رہی یہ بات کہ مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا بہت مشکل بات ہے، تو جس اللہ نے تمہیں عدم سے یعنی جب نہ تھے وجود عطا کر کے پیدا کیا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک مرتبہ تمہاری روح قبض کر کے دوبارہ پیدا کر دے، جبکہ ساری کائنات کی بادشاہی اسی کے قبضہ میں ہے۔ سمجھے، سیمپل موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو سیمپل شیمپل کا بھی موجود مطلب محتاج ہے نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اس سورت کا نام کیا ہے بھائی؟ سورہ جاثیہ۔ ہاں، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَيَوْمَ اور جس دن تقوم الساعۃ قائم ہوگی کیا؟ قیامت، یومئذ اس دن، یخسر المبطلون خسارہ پا جائیں گے باطل پرست، مبطلون باطل والے، سمجھے، کافر وغیرہ۔ اور آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ کی ہے، اور جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن جو لوگ باطل پر ہیں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش میں بے نمازی علی نعمان کی طرح ہو جاتا، مسلمان جماعت کے بغیر پڑھتا لیکن مسلمان نام کا ہی ہوتا، سمجھ آئی نہیں، زانی شرابی ہوتا، مطلب ہونا نہیں چاہیے، لیکن کافر کے مقابلے میں جتنا بھی گرا پڑا مسلمان ہے وہ کیا ہے، اس کی یہ تو امید ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں مر رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا جنم میں، ہمیشہ جنم میں نہیں رہے گا، چاہے ہزاروں سال کروڑ سال پڑا رہے تو کبھی تو نکلنے کا چانس ہوگا نا اس کا۔ جو ایمان نہیں لے کے گیا، ایمان نہ لایا، مسلمان نہ ہوا، تو وہ اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو خالدین خالدون، بار بار جو آیا وہ ہمیشہ رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں جا رہی بات؟ اور نقصان اٹھانے والے ہوں۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَتَرَىٰ اور تم دیکھو گے، كُلَّ أُمَّةٍ ہر امت کو، جَاثِيَةً گھٹنوں پر گری ہوئی، زانوں پر گری ہوئی، جاسیہ مطلب سمجھ آ گئی؟ اور کوئی پٹھان لوگ ہوسن نہ وہ جاسیہ بھی نہ رکھ دی سن، لڑکی شڑکی نہ مانا نہ ویسن، من تشا فلاں 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 من، لا خوف نہ رکھ دے بھائی، قل یا ایھا الکافرون نہ رکھ دو جی، نام رکھتے بھی کوئی عقل ہوتی ہے کہ نہیں؟ سوچ سمجھ کے مانا پوچھ کے علماء سے مشورہ کر کے نام رکھتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ نہیں سمجھ آئی؟ احسنوہم ماشاء اللہ، یہ سورۃ جاسیہ ہے جی، ماشاء اللہ، نام رکھ دو بچوں کا۔ عقل مندی بھی کوئی چیز ہے، کوئی مانا سمجھتے ہو کہ نہیں؟ پڑھ لکھے ہو، سمجھا کرو بات کو، مانا دیکھو۔ کل امت ہر امت، تدعا بلائی جائے گی، الی کتاب ہے کہ طرف اپنے اعمال نامے کے، کتاب سے مراد کیا ہوا یہاں پہ؟ کتاب سے مراد اعمال نامے ہیں، رجسٹر، غال سمجھنے ہو کہ نہیں؟ تو فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ ادھر توجہ کر۔ الیوم آج تجزون تم جزا دیے جاؤ گے، ما کنتم جو تھے تم تعملون جو کولر نہیں لگا کے دیتے تھے طالب علموں کو۔ علی نعمان بھی ہے ہمارے ساتھ، سفارش نہیں کرتے، نہ کرو بھائی، اے سی میں بیٹھو آپ لوگ، اساں گرمی مسجد نہیں گرمی و نصیب، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے جی۔ کبھی تو ایسا ماحول آئے گا ہم نہ ہوں گے تو طالب علم ہو سکتا ہے ہمارے مزے کر لیں، بیٹھے رہو آپ لوگ خاموش، غریب بن کے، فقیر بن کے بیٹھے رہو، جب تم لوگ نہیں بولو گے میں بھی نہیں بولوں گا، بیٹھے ہو سست بن کے، ڈھیٹ بن کے، میں بھی ڈھیٹ بنا ہوں، سمجھ آ گئی؟ اب آپ کے والدین کو فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے والدین بول سکتے ہیں نا جو ڈالر مار درم شرم دیتے ہیں، یہ تو بول سکتے ہیں نا، وہ بول سکتے ہیں نا، چندہ دینے لوڑ نہیں ہے مسجد وچ، چندہ جب آپ لوگوں کے لیے کولر نہیں چلتے تو آپ لوگ کیوں مسجد کو چندہ دیتے ہیں بھائی؟
بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جائز ہے کہ نہیں؟ بات جائز ہے نا؟ ساری دنیا کو سنا رہا ہوں، جہاں دیکھو سوچ نہیں ہے، زور کی نماز کے لیے چلیں گے، حکومتیں تو نہیں ہیں انہوں نے، سمجھ آئی نا گال؟ مسجد باپ کا ڈیرا نہیں ہے، حکومتیں اللہ تعالیٰ کا، وللہ اللہ کی مسجد ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، نرمی پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو، سہولت دو لوگوں کو بگاؤ نہیں مسجدوں میں، اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالمین سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، امیر صاحب کو بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ یہ کچھ سنبھالیں مسجد کا۔ ایک منٹ صبر کا چلے گا، سمجھ آ گئی بات؟ بار ساڑھے کو دیا ہی ٹائم ہے بھائی، کھلی حکومت ہے، جو مرضی آپ خاموش بھیا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ الہ کتاب یہاں لکھا جا رہا ہے، جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، ثواب کرتے ہیں وہ بھی، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ کے اپنے گناہوں کو نام اعمال سے مٹوا لو۔ کیا کرو تو سنے تو مزن نہ بھائی، فی الحال یہ بالغ نہیں ہو، نابالغ جو ہیں ان کی تربیت کا گناہ ماں باپ کو ملے گا۔ بات سمجھو ذرا، تربیت کیوں نہیں کی بھائی؟ بچہ پینٹ شرٹ پہن رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹوپی نہیں پہن رہا کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹائم پہ سبق کو نہیں آ رہا کوئی پرواہ نہیں ہے، مسجد میں بچے کو بھیج دیا کوئی پرواہ نہیں ہے، داخلہ صحیح نہیں کروایا کوئی پرواہ نہیں ہے، ترتیب سے داخلہ کرواؤ، لے کے آؤ، لے کے جاؤ ٹائم پہ، کچھ فکر کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور پرواہ ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ قدر و قیمت ہونی چاہیے، قدر ہونی چاہیے، کیا؟ قدر، مساجد کی، اساتذہ کی، علماء کرام کی قدر ہونی چاہیے، قرآن کی قدر ہونی چاہیے۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں بات؟ انگلش بولنے میں بہوں۔ الیوم، آج تجزون، تم جزا دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، جو ہم لوگ جو تھے تم کرتے، تعملون تم عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، جو عمل کرتے تھے اچھے برے سب کا کیا ملے گا؟ نتیجہ ملے گا، رزلٹ۔ اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، اللہ، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن مختلف مراحل میں ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ وہاں کے ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بے ساختہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے یا بیٹھ جائیں گے۔ تو دعا یاد کرو، اللہم حاسبنا، کیا بات دعا مانگیں؟ اللہم حاسبنا سیدھا ہو جائے، حسابا یسیرا، حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ حسابا یسیرا، اس کا مطلب ہے یا اللہ ہمارا حساب آسان فرمائیے۔ آسان کیا ہوتا ہے؟ بغیر حساب کتاب داخل جنت میں ہو جائیں گے۔ حساب جس کا شروع ہو گیا تھا وہ پھنس گیا بھائی میرے، وہ کیا ہوگا؟ پھنس جائے گا۔ پھنسنا ہے یا لگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگو؟ یا اللہ مہربانی فرمائیے، بہت ظالم ہیں، بہت گناہ گار ہیں، بہت نبی کے صدقے اور اپنی مہربانی اور رحمت کے صدقے ہمیں کیا کیجیے؟ معاف کیجیے اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائیے۔ ہم اتنے نہیں ہیں کہ حساب دے سکیں، کیونکہ ہر سانس پہ تیرا شکر واجب ہے، سمجھے؟ ہاں منجے ذرا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ ھذا کتابنا، یہ ہے کتاب ہماری، ینطق بولے گی، کیا کرے گی؟ کون بولے گی؟ کون سی کتاب؟ دائیں بائیں، کیڑی کتاب؟ کیا مراد کتاب سے؟ کیا مراد کتاب سے؟ ادھر ہو کے بے ادھر، اعمال نامہ والی کتاب، ڈائری، فرشتے لکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ تو اس کو زیادہ تھکاؤ، تھکتا نہیں ہے یہ ویسے، اس کو زیادہ تھکاؤ، بیزی مصروف رکھو اور اس کو سلائی رکھو، تو ستر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نیک کام کر، تو ستر ہے بھائی، آرام کر، تیری لوڑ نہیں ہے یا اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی کبھی کبھی مصروف رکھو، پھر فوراً اس کے مقابلے میں اس کو کہو کہ بھائی یہ جو لکھے نا اس نے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما دے، استغفار کر کے اس کو کیا کرو، اس کو بول اب تو بھی تھوڑی جاگ جا نا،
ہر وقت سونا اچھا نہیں ہوتا، سست ہو جاتا بندہ. وہ سویا ہوا تھوڑا جاگ کے وہ گناہ بھی لکھے اور اس کو دوسرے کو کہو بھائی دیکھتا رہے بھائی میں اب اس کے بعد استغفار کر. لیکن ڈھیٹ نہ بنو، جان بوجھ کے ایسے نہ کرو کہ بھائی مجھے تو پتہ لگ گیا بھائی قاری صاحب نے کہا ہے یا پانی سنا ہے گناہ کرو پھر اس کو کوئی اچھے کام کرو اور بس بخشوا. یہ جان بوجھ کے ایسے نہیں کرنا. پوری کوشش کیا کرنی ہے؟ گناہ نہ ہو. نیک اعمال کرنے ہیں پورے، کیونکہ ہم انسان ہیں، نسیان سے بنے ہیں، بھولنے والے ہیں. تو گناہ ہوگا، کیا ہوگا؟ لیکن گناہ ہوگا اس پہ ڈٹ جانا اور بار بار کرتے رہنا، توبہ نہ کرنا، استغفار نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، اعمال نہ کرنا. تو یہ ڈھیٹ ہونے کی علامت ہے. یہ نہ ہو کہ اس حالت میں مر جائیں توبہ کیے بغیر، تو پھر خطرہ ہو جائے گا نا. ھذا کتابنا، یہ ہے کتاب ہماری، ینطقو کیا کرے گی؟ کتاب بولے گی علیکم تم پر بالحق، حق کے ساتھ، انا بے شک ہم کننا نستنسخ لکھواتے تھے ہم. سمجھ آئی؟ نستنسخ ہم، ما کنتم جو تھے تم، تعملون کیا کرتے؟ عمل کرتے. یہ ہمارا لکھوایا ہوا دفتر ہے. دفتر کو یہ آفس کو نہیں بولتے، دفتر رجسٹر کو بھی بولتے ہیں، بڑے رجسٹر کو. سمجھ آئی؟ دفتر سے مراد ہوتا ہے بڑا. اب دیکھو پوری 40 50 100 سال زندگی ہوگی تو پھر کچھ تو کیا ہوگا نا 24 گھنٹے میں. تو پھر یہ تو نہیں کہ چھوٹی سی کاپی میں آئے گا. بہرحال وہ کاپیاں تو غیب کی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیسی ہیں کیسی نہیں. ٹھیک ہے جی، وہ تو اللہ کا نظام ہے. وہاں پہ کوئی ہماری عقل تو نہیں چلتی کہ بھئی ایسے ہی اتنی بڑی کتاب ہوگی. سمجھ آئی؟ وہ تو جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کیا ہو جاتی ہیں، ایکسٹریکٹ فائلیں ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ 1000 GB والی، 1 GB والی بھی فائل 400 MB فلاں MB میں ہو جاتی ہے. تو یہ تو دنیا کا نظام ہے نا بھائی صاحب. یہ اللہ نے بنایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس آسانی نہیں ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کا محتاج ہی نہیں ہے نا. اس کے ہاں تو ٹھیک اپنی عقل سے ہر چیز نہیں دوڑانی چاہیے کہ ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب سے بڑے ہیں، سب قدرت والے ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں، محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہمارا لکھوایا ہوا کیا ہے؟ دفتر ہے جو ہمارا تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے. تم جو کچھ کرتے تھے ہم اس سب کو لکھوا لیا کرتے تھے. دفتر بھی بولیں گے اور کیا چیزیں بولیں گی بھائی؟ الیوم نختم علی افواہہم، دنیا میں تو منہ بولتا تھا، ہر وقت چپ ہر وقت گالیاں، ہر وقت بکواس، ہر وقت فضول باتیں. وہاں پہ کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، منہ کو مور لگا دی جائے گی، تالا لگا دیا جائے گا، منہ بند. لہذا دنیا میں منہ بند کر کے اللہ کا ذکر کرو. اللہ ہو جائے. تو وہاں پہ منہ بند بھی ہوگا تو کہے گا یہ تو دل میں بھی ذکر کرتا تھا، دل بھی گواہی دے رہا ہوگا. بات نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگوں؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ گواہی دیں گے، بولیں گے. ہاتھ کیا کریں گے؟ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پاؤں بھی کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ران بولے گی. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ران. اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ اور عربی میں ساق. قرآن میں آتا ہے نا یوم یدعون الی، کیا آتا ہے؟ الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. سمجھ آ گئی؟ تو کیا ہوگا جی؟ تم جو کچھ کرتے تھے ہم اس سب کو لکھوا لیا کرتے تھے. ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے. سمجھ آئی؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، عملوا الصالحات تو انہوں نے عمل کیے اچھے، فَيُدْخِلُهُمْ تو داخل کرے گا ان کو، ربهم ان کا رب، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، ذَلِكَ یہ ہے، هُوَ الْفَوْز وہ کامیابی، المبین جو کھلی صریح ہے. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو تو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وَأَمَّا الَّذِينَ اور ہے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، افلم کیا پھر نہ تکن آیاتی تمہیں تھیں میری آیات، تتلا پڑھی جاتی، علیکم کس پر؟ تم پر، فاستکبرتم تو تکبر کیا تم نے، وکنتم اور تھے تم قوما مجرمین. کون سے لوگ؟ مجرم لوگ. رہے وہ لوگ جنہوں نے
کفر اپنا لیا تھا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا اور مجرم بن رہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، یہ قیلہ مجہول ہے، کیا ہے؟ مجہول۔ قال کا یقول کا وہ ہے۔ ان وعد اللہ، بے شک وعدہ اللہ کا حق سچائی، والساعۃ اور قیامت، والساعۃ مراد کیا ہے؟ صحیح قیامت، لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں، قل تم کہا تم نے، ما ندری ہم نہیں جانتے، ما الساعۃ قیامت کیا ہوتی ہے، ان نظن نہیں ہم سمجھتے، الا ظنا مگر ایک گمان، وما نحن اور نہیں ہیں ہم بمستیقنین یقین کرنے والے۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور کیا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وہ حقیقت ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم جو کچھ خیال کرتے ہیں بس ایک گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین بالکل نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے، سیئات برائیاں، ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے، وحاق بہم اور گھیر لے گا ان کو، ما وہ جو کانوں تھے وہ بھی یستہزئون ساتھ اس کے مذاق اڑاتے، اور اس موقع پر انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان کی برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گی۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ یعنی دوزخ کے جس عذاب کا یہ کافر لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی عذاب ان کو گھیرے گا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ وَقِيلَ اور کہہ دیا جائے گا، اليوم آج، ننساکم ہم بلائے دیتے ہیں تم کو، کما نسیتم جیسا کہ تم بھول گئے ہم کو، ہم بھول گئے تم کو، لقاء ملاقات کو، یومکم ھذا تمہارے اس دن کی، ومأواکم النار اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے۔ انہوں سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بھلا ڈالی تھی کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا، اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، اور تمہیں کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون۔ ذالکم اور یہ بات بأنکم بوجہ اس کے یقیناً تم اتخذتم بنا لیا تم نے آیات اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق، وغرتکم اور دھوکے میں ڈالا تم کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، فالیوم تو آج، لا یخرجون منها نہ وہ نکالے جائیں گے اس سے، ولا هم اور نہ وہ یستعتبون ادھر قبول کیے جائیں گے۔ یہ سب اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا تھا اور دنیوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ آج ایسے لوگوں کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا۔ توبہ کرنے اور معافی مانگنے کا دروازہ انسان کے لیے ساری زندگی کھلا ہوا ہے، لیکن مرنے کے بعد اور آخرت میں پہنچنے کے بعد یہ دروازہ کیا ہوتا ہے جی؟ بند ہو جاتا ہے، اور وہاں معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں کسی سے یہ کہا بھی نہیں جائے گا کہ معافی مانگ لو، اعاذنا اللہ من ذالک۔ سمجھ آئی نہیں؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ، موتو قبل ان تموتو، بعد آ جاؤ، مطلب سمجھے؟ ذکر کر لو۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ فللہ الحمد پس اللہ ہی کے لیے حمد، رب السماوات جو آسمانوں کا رب ہے، رب الارض اور زمین کا رب ہے، رب ہے العالمین تمام جانوں کا۔ غرض تعریف تمام تر اللہ ہی کی ہے جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے اور تمام جہانوں کا بھی مالک ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور اسی کے لیے ہے بڑائی، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی، عقل کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ جاثیہ ختم ہے انشاءاللہ، اس کے بعد 26واں سپارہ ہوگا یا اللہ تعالیٰ
توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.